ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم ایک بار پھر بات کریں گے مصطفیٰ عامر کے اغوا اور قتل کیس کے علاوہ اسی کیس سے جڑے ہوئے منشیات کے معاملات میں ملوث معروف اداکار کے صاحبزادے ساحر حسن کے کیس سے متعلق، کیونکہ ان دونوں کیسز کی تفتیش جو ہے بہت تیزی سے اس وقت آگے بڑھ رہی ہے۔ اسی کیسز سے جڑے ہوئے جو ہے ایک مرکزی ملزم ارمغان کو پولیس ریمانڈ نہ دینے کی پاداش میں انسدادی دہشت گردی کوڈ کے جس ایڈمنسٹریٹو جج سید ذاکر حسین کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ان سے تمام تر اختیارات چھین لیے گئے ہیں، انہی جج کی جانب سے ایک اور دھماکہ خیز مراسلہ جو ہے وہ سندھ کے سیکٹری داخلہ کو بھجوائے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ وہ مراسلہ نہیں بلکہ ایک توپ کا گولہ ہے جو کہ انہوں نے جو ہے سیدھا وزیر داخلہ کے دفتر پر جا کے مارا ہے۔ اس کے نتیجے میں نہ صرف وزیر داخلہ کا دفتر بلکہ سندھ پولیس کا کے آئی جی کا آفس بھی تیز و نیس ہونے جا رہا ہے اگر اس کا جواب جو ہے وہ معزز کورٹ کو نہیں دیا گیا۔ وہ مراسلہ ہے کیا؟ اس پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ پروگرام میں ہم یہ بھی بتائیں گے کہ جو دو بہت بڑے بڑے جو تجوریاں جو ہے خود ملزم ارمغان کے بنگلے سے پولیس والے اٹھا کر لائے تھے، اس میں سے کیا نکلا؟ کیا کودا پہاڑ نکلا چوہا، یا کہ تجوریوں کو کھولنے سے پہلے ہی جو ہے اس پر ہاتھ صاف کر دیا گیا؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہلکی پھلکی روشنی ڈالیں گے۔ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ ارمغان کے دوستوں میں صرف ایک منسٹر کا بیٹا راول ہی شامل نہیں، اور بھی بہت سارے منسٹروں کے بیٹے ان کے دوستوں میں شامل تھے، ان کے ساتھ اکٹھے رنگ رلیاں منایا کرتے تھے، ڈانس پارٹیوں میں کرتے تھے، اور منشیات کے علاوہ دوسرے غیر قانونی سرگرمیوں میں بھی وہ ارمغان کے ساتھ برابر کے شریک تھے۔ وہ کون تھے؟ اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم ہلکی پھلکی روشنی ڈالیں گے۔ میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی دیوان جی، اور حیدرآباد سکر سے خود امین رحمون والا نے جو ایک رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق معاملات جو ہے وہ خود مصطفیٰ عامر کے اغوا اور قتل کے حوالے سے ہو، یا پھر اس سے جڑے ہوئے منشیات کے اسمگلنگ کے اور منشیات کی خرید و فروخت کے اسکینڈل میں ملوث زیر حراست ساحر حسن کے کیس سے متعلق ہو۔ دونوں میں جو ہے بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت تفتیش آگے بڑھ رہی ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے انسدادی دہشت گردی کوڈ کے ایڈمنسٹریٹو جج سید ذاکر حسین کے ایک اور تاریخ ساز کارنامے پر۔ ان کے خلاف پہلے ہی جو ہے وہ صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الانجار کی جانب سے بھجوائی جانے والی تحریری رپورٹ کے نتیجے میں ہائی کورٹ نے نوٹس لیتے ہوئے ان سے وہ تمام تر انتظامی اختیارات واپس لے لیے ہیں۔ ان پر یہ الزام تھا کہ زیر حراست ملزم ارمغان کا پولیس ریمانڈ انہوں نے نہیں دیا، جبکہ پولیس نے ریمانڈ مانگا تھا۔ اب اس پر تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی، لیکن ان کی جانب سے ایک مراسلہ جو ہے وہ خود سیکٹری داخلہ کو بھجوائے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ اس وقت اسکرین پر ناظرین آپ یہ مراسلہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ مراسلہ نہیں بلکہ ایک طریقے سے توپ کا گولہ ہے۔ اس میں کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ کراچی ڈویژن کے نوٹیفائی پولیس اسٹیشن کی فہرست طلب کر لی ہے کہ کراچی ڈویژن کے مصدقہ تھانوں کی نوٹیفائی فہرست ان کے ریکارڈ پر موجود نہیں ہے، یہ خط میں لکھا گیا ہے، اور جو ایڈمنسٹریٹو عدالت ہے کراچی ڈویژن کے اے ٹی سی کورٹس کو نوٹیفائی فہرست جو ہے وہ فراہم کی جائے۔ اس میں جو ہے سی ٹی ڈی، ایس آئی یو، سی آئی اے اور اے وی سی سی جو ہے وہ اپنے جگہوں پر اپنے تھانوں میں مقدمات درج کر رہے ہیں۔ تھانوں کے باہر کے جو تھانے ہیں، جن حدود میں یہ تھانے واقع ہیں، وہاں پر وہ ایف آئی آر درج نہیں کر رہے ہیں۔ اب یہ بتایا جائے کہ یہ جن تھانوں میں یہ ایف آئی آریں درج کی گئی ہیں، خاص طور سے ذکر ہے وہ خود اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کے تھانے کا، جہاں پر جو ہے اس
مصطفیٰ عامر کے کیس میں زیر حراست ملزم ارمغان کے خلاف پولیس نے مقدمہ درج کیا۔ اطلاع یہ ملی تھی متعلقہ کورٹ کو کہ جس تھانے میں ایف آئی آر درج کی گئی ہے اس تھانے کی کوئی نوٹیفیکیشن ہی نہیں ہے، کاغذوں میں یہ تھانہ نہیں ہے، یہ تھانہ بنایا گیا لیکن باقاعدہ اس کا کوئی ہوم ڈپارٹمنٹ سے کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ معزز کورٹ نے جو ہے یہ سیکرٹری داخلہ سے کراچی کے تمام تھانوں کی نوٹیفیکیشن کی کاپیاں منگا لی ہیں۔ 107 تھانے ہیں، کیا ان 107 تھانوں میں یہ 3 تھانے بھی شامل ہیں یا نہیں؟ اگر کراچی پولیس یا سیکرٹری داخلہ اپنی رپورٹ بھجواتے ہیں اور ان رپورٹوں میں ان تینوں چاروں تھانوں کا ذکر نہیں ہے، ان کا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے، تو اس کے بعد یقیناً بہت بڑا دھماکہ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ ان تھانوں میں جتنے بھی مقدمات درج ہوئے ہیں بشمول خود ارمغان کی گرفتاری کے کیس والے ایف آئی آر جو ہیں، جس میں خود انکاؤنٹر ہوا تھا، پولیس والوں سے مقابلہ ہوا تھا، جس میں ایک ڈی ایس پی احسن ذوالفقار اور ایک کانسٹیبل زخمی ہوئے تھے، وہ تمام کے تمام مقدمات کی قانونی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ اور یہ نشاندہی جو ہے اس کا صحرا بھی جو ہے ہمارے اس پلیٹ فارم کو، میرے شو کو اور خود میرے نمائندہ خصوصی کو جاتا ہے کہ انہوں نے جو ہے یہ پوائنٹ اٹھایا تھا کہ بھئی یہ وقوع جو ہے وہ گزری تھانے کا ہے، تو گزری تھانے میں اس واقعے کی ایف آئی آر کیوں درج نہیں کی گئی؟ ایف آئی آر جو ہے وہ اینٹی وائلنٹ کرائم سیل میں کیوں درج کی گئی؟ اس سے قبل جو ہے خود انتظار حسین کا جو قتل کیس تھا وہ بھی پولیس کے جعلی مقابلے میں مارا گیا تھا، اس میں بھی جو ہے وہ اینٹی کال لفٹنگ سیل کے افسران ملوث تھے، لیکن اس وقت اس کی ایف آئی آر جو ہے وہ درخشاں تھانے میں درج کی گئی تھی، نہ کہ اینٹی کال لفٹنگ سیل میں، حالانکہ اس وقت بھی اسے تھانے کا درجہ دیا گیا تھا لیکن کوئی ایف آئی آر درج نہیں کی گئی تھی۔ لیکن اب اس کیس کی ایف آئی آر کیوں درج کی گئی؟ اب یہ رپورٹ جو ہے وہ مانگی گئی ہے خود سیکرٹری داخلہ اقبال میمن سے اور سیکرٹری صوبائی وزیر داخلہ جو ہے خود ضیاء النجار سے، اور اب اس میں سندھ پولیس کے آئی جی بھی جو ہے وہ ایک طریقے سے جواب دہ ہو جائیں گے کہ اگر یہ نوٹیفائی نہیں ہے تھانے تو پھر آئی جی نے جو ہے وہ اپنے طور پر جو ہے وہ ڈی آئی جی، سی آئی اے یا پھر ایس ایس پی اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کے خلاف کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا، جب ان کے علم میں یہ بات آئی تھی کہ یہ مقدمہ جو ہے وہ انہوں نے خود اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کے تھانے میں درج کیا تھا۔ یہ کویسچن مارک اور یہ آگے جا کے مسئلہ بنے گا۔ اب انتظار ہے خود سیکرٹری داخلہ کی رپورٹ کا کہ وہ رپورٹ کیا بھجواتے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی کھال بچانے کے لیے بیک ڈیٹ میں جو ہے وہ ان تمام تھانوں کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیں۔ اگر ایسا ممکن ہوا تو بھی آگے جا کے جو ہے وہ صورتحال کوئی بہتر نہیں بلکہ خراب ہوگی، کیونکہ اس کی کاپی جو ہے وہ متعلقہ عدالتوں میں جو ہے وہ پہلے جمع کرانی پڑتی ہے۔ اگر یہ اب کریں گے تو ان کی چوری جو ہے وہ اب بھی پکڑی جا سکتی۔ تو یہ ایک بڑا دھماکہ کر دیا ہے خود سید ذاکر حسین ایڈمنسٹریٹو جج نے۔ یہ مراسلہ لکھ کر جو ہے وہ سندھ پولیس کو اور خود سیکرٹری داخلہ کے علاوہ صوبائی وزیر داخلہ ضیاء النجار کو جو ہے وہ انہوں نے اس خط کے ذریعے مشکل میں ڈال دیا ہے۔ اچھا، اب ہم بات کریں گے تجوریوں کی۔ 2 تجوریاں اٹھا کے لائے تھے 8 فروری کے چھاپے کے دوران۔ کہتے ہیں کہ باقاعدہ کرین لے گئے تھے ان بڑی بڑی تجوریوں کو اٹھا کے لانے کے لیے کہ اس میں کون سا قارون کا خزانہ ہے۔ کہا گیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ان تجوریوں میں جو ہے وہ ڈالر، یورو، پونڈ اور ہیرے جواہرات اور بٹ کوائن، پتہ نہیں کیا کیا اس میں ہوگا، یہ لے گئے تھے، وہاں پر رکھا گیا تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو کھلوانے کے لیے جو ہے وہ کورٹ معلوم کرتے رہے اور قانونی کارروائی کرتے رہے، لیکن آج اطلاع ملی ہے کہ صبح جو ہے انہوں نے جو ہے وہ سی پی ایل سی والوں کو بلوا کر ان کی موجودگی میں جو ہے دونوں تجوریوں کے تالے کھلوائے، تو اندر سے کہتے ہیں ٹائیں ٹائیں فش، کودا پہاڑ نکلا چوہا۔ کہتے اس میں سے پرانے زنگ آلود نٹ بولٹ نکلے، جبکہ خود جن کی یہ تجوریاں ہیں ان کا کہنا ہے کہ نہیں، اس میں بہت کچھ تھا اور ہاتھ دکھا دیا گیا ہے۔
اب کہا جا رہا ہے کہ ایس ایچ او اینٹی وائلنٹ کرائم سیل دانش قریشی کی جو ٹیم ہے انہوں نے جو ہے وہ اس دونوں تجوریوں کو وزٹ کرانے سے پہلے وہ اپنے طور پر اسے کھول چکے تھے. اس کے بعد کھولنے کے بعد انہوں نے کیا کیا، کیا نکالا، کیا چیزیں غائب کی، واللہ عالم کسی کو کچھ نہیں پتا ہے. لیکن اس کے بعد جب باقاعدہ لیگلی جو ہے وہ سی پی ایل سی والوں کو بلا کر ان کے سامنے جب ان کو کھولے گئے دونوں تجربے، تو اس میں سے سوائے زنگ آلود نٹ بولٹ کے اور کچھ نہیں نکلا. باقاعدہ اس کی ویڈیو بنائی گئی ہے کہ دیکھو ہم نے کتنی ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ جو ہے دوسرے لوگوں کو گواہ بنا کر ان کی موجودگی میں ان کے تجوریاں کھولی اور اس میں سے ہمیں یہ سب کچھ ملا ہے. اب ان کی بات پر کون یقین کرے گا کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں، لیکن جو اس کے مالک ہیں ان کا دعویٰ کچھ اور ہے کہ اس میں بہت کچھ تھا، بہت کچھ تھا، بہت کچھ تھا، بہت کچھ تھا. ہیرے جواہرات بھی تھے اور اس میں یورو بھی تھے، اس میں ڈالر بھی تھے، اس میں پونڈ بھی تھے، اس میں دینار بھی تھے. اب یہ ان کا دعویٰ ہے. اب اس میں انکوائری کون کرے گا؟ یہ تو اب آئی جی کو جواب دینا چاہیے، اور یا اس میں خود ایڈیشنل آئی جی کراچی کو اس میں جواب دہ ہونا چاہیے. اب ہم بات کرتے ہیں ساحر حسن کے دو کارندوں کے بارے میں. دونوں کے دونوں کارندے جو ہے وہ ارب پتی باپ کی اولاد ہیں، جس میں بازل اور یحییٰ. بازل کے بارے میں کل میں نے کچھ زیادہ بات نہیں کی تھی. مسٹر دیوان جی کے جو ہے یہ صاحبزادے بتائے جاتے ہیں. دیوان جی جو ہے وہ بہت بڑے بزنس ٹائکون ہیں، بہت بڑا گروپ ہے، بہت بڑا گروپ. یہ ان کی کہتے ہیں کہ بگڑی ہوئی اولاد ہیں، اور یہ اس دھندے میں پڑھ کے جو ہے وہ اپنے خاندان کی رسوائی کا اس وقت باعث بن رہے ہیں. یہی حال جو ہے مسٹر یحییٰ کا ہے. یحییٰ بھی جو ہے بہت اونچے بڑے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے. یہ کہنا ہے خود پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. اب کہا یہ جا رہا تھا کہ اس میں صرف ایک ہی وزیر کا بیٹا جو ہے وہ ارمغان کا دوست نہیں ہے. ارمغان کے دوستوں میں جو ہے وہ بہت سارے بڑے بڑے پولیس افسروں کے، کسٹم افسروں کے، نارکوٹک فورس کے جو بڑے افسران ہیں ان کے بھائی، ان کے صاحبزادے، اور اس طریقے سے بہت سارے سیکٹریز اور بہت سارے جو ہے وہ ڈپٹی کمشنروں کے بچے سالے ان کے دوستوں میں شامل ہیں. ایک مسٹر رافع ان کے دوست ہیں، رافع جاکرانی ہیں. ایک کمیل حیدر شاہ بھی ان کے بہت ہی پرانے اور اچھے دوستوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. اب یہ جو ہے ڈیفنس میں ڈانس پارٹیاں جو ہے یہ تو ایک عام سی بات ہے، ایک روٹین ہے. ہر دوسرے دن تیسرے دن جو ہے وہ ڈانس پارٹی ہوتی ہے. وہ ڈانس پارٹی میں ہوتا کیا ہے؟ ڈانس پارٹی میں جو ہے یہی ویٹ، آئس، کوکین اور ہر قسم کا نشہ جو ہے یہی لوگ جو ہے وہ سپلائی کیا کرتے تھے. بڑے بڑے گھرانوں کی بگڑی ہوئی اولادیں جو ہے وہاں پر مہمانوں کی حیثیت سے جو ہے وہ ان پارٹیوں میں شامل ہوا کرتی تھی، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا کرتا تھا وہ شرمناک قسم کے جو صورتحال ہے وہ اس کو ہم بیان کرنے سے قاصر ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں، یہ جو منسٹروں کے بچے ہیں، یہ جو بیوروکریٹس کے بچے ہیں، یہ جو بڑے بڑے تاجروں کے بچے ہیں، بزنس ٹائکونز کے بچے ہیں، یہ سب کے سب جو ہے وہ خود ارمغان کے قریبی 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 دوستوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. ایک کوئی حیدر ہے، وہ جن کا اپنا کہتے ہیں کہ بہت بڑا جو ہے وہ شیشہ چل رہا ہے، شیشہ ریسٹورنٹ چل رہا ہے، وہ بھی ان کے دوستوں میں جو ہے وہ ان کا شمار ہوا کرتا تھا. اب کہتے ہیں کہ یہ جو چائے شائے ہے یہ ایک بڑا فرنچائز ہے. حیدرآباد میں بھی چائے شائے ریسٹورنٹ ہے، وہاں بھی جو ہے وہ چائے شائے کے ریسٹورنٹ پر جو ہے یہی سر کچھ چائے کی آڑ میں جو ہے وہ جو شائے کہتے ہیں نا، شائے جو ہے وہ یہی ویٹ، آئس، کوکین جو ہے وہ، اور یہ جو یہاں سے لے جایا کرتے تھے کیا نام ہے جنگل بوائے. جنگل بوائے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کھانے کے بعد جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ بالکل جنگلی بن جاتا تھا سیکس کے حوالے سے. تو یہ اس لیے بہت ہی زیادہ مہنگا تھا، اور یہ ساحر حسن سے جو ہے یہ لوگ خرید کر لے جایا کرتے تھے. اور یہ جو بتایا جاتا ہے کہ خود
یہ جو ڈیفینس کے اندر بھی جو ہے یہ ایک چائے شائع ہے، چھوٹا بخاری سبا ابن پہ واقعہ ہے. یہ کوئی شنیلا ان کی جو ہے وہ اونر ہے. شنیلا جو ہے وہ کسی رن ہے، کوئی ایس پی جو کہ پہلے خود ایس ایس یو میں ہوا کرتے تھے. سعید رن ہے میرا خیال ہے، یا شفیع رن ہے. یہ پہلے ایس پی تھے، ریٹائر ہو چکے ہیں. تو یہ ان کے اس میں جو ہے تعلقات ان کے ہیں. وسیم اختر کے بیٹے کا میں نے کل ذکر کیا تھا. بڑے لوگوں نے جو کہا کہ بھئی آپ نے اس کے باپ کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ تو باپ کا اس میں قصور نہیں ہے. باپ کی کنٹرول میں کون سی اولاد ہوتی ہے؟ سب کو اپنے ماں باپ سے پوچھ کے تو نہیں جاتے ہیں. اب جس میں نے منسٹر کے بیٹے کا ذکر کیا راول، کوئی راول جو ہے وہ اپنے باپ سے پوچھ کے تو نہیں آتا. اگر باپ سے پوچھ کے آتا تو باپ کبھی بھی اسے جو ہے اتنی گری ہوئی حرکت کرنے کی اجازت نہیں دیتا. لہٰذا جو جس کا گناہ ہے، جو جس کا جرم ہے، اسی تک جو ہے وہ ہم اپنے پروگرام کو محدود رکھتے ہیں. کیونکہ ہماری جو ہے وہ پروگراموں کا مقصد کسی کی کوئی دل آزاری یا کسی کی کردار کشی کرنا نہیں ہے. ہمارا پروگرام کا مقصد صرف اور صرف جو ہے وہ حقائق اور واقعات کو منظر عام پر اس وقت لانا ہے. ابھی جو کیس ہے اغوا برائے تاوان کا، خیر تاوان تو اس میں پولیس والوں نے اپنی طرف سے مینشن کر دیا، سمپل 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 قتل کا نتیجہ ہے. یہ رقابت اور پلس مالی مفادات کا ٹکراؤ ہے. رقابت اور مالی مفادات کا ٹکراؤ ہے. لڑکیوں کا اس میں ذکر ضرور ہے، لڑکیاں اس میں انوالو ہیں. ایک لڑکی زخمی ہے لیکن وہ اس وقت ملک سے باہر چلی گئی، تو لہٰذا ان کو زہر بحث لانا جو ہے وہ اب بےمانی ہے. ان کی جگہ کسی دوسری لڑکی کو لے آئے تھے لیکن اس سے بھی جو ہے وہ فائدہ نہیں ہوا، کام آگے نہیں چلا. اب انہوں نے جو ہے وہ دانش کو جو ہے وہ ملزم بنا لیا مین ساتھ میں. اب کہتے ہیں کہ دو جو ان کے ملازم ہیں گھر کے، ان کا 164 کروایا جا رہا ہے. اگر ان کا 164 کہتے ہو گیا تو پھر اس نتیجے میں جو ہے خود ملزم ارمغان کے خلاف کارروائی کرنے میں آسانی ہوگی، ان پر جرم ثابت ہوگا. لیکن اب سوال دوسرا یہاں پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ جو بار بار جو کہہ رہے ہیں کہ وہ لڑکا زندہ تھا وہاں پر، یعنی کہ حب کے علاقے میں گئے، اس تھانہ جو ہے دھورا جی کے ویرانے میں جب لے گئے تو وہاں لڑکا زندہ تھا، اور زندہ لڑکا تھا. اس کا مطلب ہے کہ اس کی ڈیتھ یا اس کی موت یا اس کا قتل جو ہے وہ اس دھورا جی تھانہ بلوچستان میں. تو لہٰذا اب قانون اور قاعدے کے مطابق جو ہے اس کے قتل کی ایف آئی آر جو ہے وہ اسی تھانے کے حدود میں ہوگی، اسی تھانے میں درج ہوگا ایف آئی آر. اب دوسرا یہ کہتے ہیں نا کہ جو کہتا ہے کہ باگو باگو اگر ہمت ہے تو، اب یہ ہمارے پروگرام میں جو ہے خود ملزم ارمغان کے والد جو ہے کامران اصغر قریشی نے کہا کہ یہ اس کے بیٹے نے نہیں کہا تھا، بلکہ اس کے بیٹے نے ان سے کہا تھا جب وہ گرفتار ہو گئے تھے کہ ان کو ننگا کر کے جو ہے وہ لے گئے تھے حب میں، اور کہا پولیس والوں نے کہا کہ اگر تم بھاگ سکتے ہو تو بھاگو. وہ کہنے لگا کہ میں تو سمجھا کہ بس یہ مجھے پیچھے سے گولیاں مار دیں گے اور میں مر جاؤں گا، میرا آخری دن. تو میں تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہوا جا رہا تھا، لیکن بعد میں موزانہ طور پر بچ گیا. تو یہ جملے انہوں نے کہے تھے پولیس والوں نے، یہ جملے ہم لوگوں نے نہیں کہے تھے. اس سے کہنے میں مقتول سے یعنی کہ مصطفیٰ عامر سے، یہ خود ملزم ارمغان کے والد کامران اصغر قریشی ہمارے ہی پروگرام میں، ہماری شو میں جو ہے وہ کہہ چکے ہیں. اب یہ صورتحال آگے بڑھ چکی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پولیس جو ہے وہ اس کیس کی تفتیش کا وزن اٹھانے کے قابل ہے یا نہیں. کل کے پروگرام میں، پرسوں کے پروگرام میں بار بار میں آئی جی سندھ کو مخاطب کرتا رہا کہ آئی جی کا وجود کہاں ہے، آئی جی. لیکن آئی جی سے زیادہ اس میں ریسپانسبلٹی جو ہے وہ خود کوتوال شہر کی ہے، ایڈیشنل آئی جی کراچی کی ہے. کیونکہ یہ سی آئی اے براہ راست جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کے انڈر میں آتا ہے. ایڈیشنل آئی جی کراچی نے کیوں خاموشی اختیار کی ہوئی؟ ہر معاملے میں تو آگے آگے ہوتے ہیں، اپنا حصہ تو ہر جگہ سے لیتے ہیں، لیکن اس میں جو ہے یہ جو برائی ہے، یہ جو تباہی ہے، یہ جو جواب طلبیوں کا معاملہ ہے، اس میں اپنے آپ کو کیوں چھپا رہے، کیوں وہ انہوں نے آگے آئی جی کو کر دیا؟ آئی جی نے تو اپنا رول پلے کر دیا، اپنا کردار ادا کر دیا. انہوں نے تو ایک خط لکھ دیا ہے ایف آئی اے کو کہ اس میں جو ہے وہ ایف آئی اے کی جوڈکشن بنتی ہے، ایف آئی اے کے معاملات ہیں، ایف آئی اے کے دائرہ اختیار میں آتا ہے. ان کی جو ہے کرپٹو کرنسی کا معاملہ ہو، ان کا جو ہے یہ خود جو بٹ کوائن کا معاملہ ہو، یا یہ کال سینٹر کا معاملہ ہو، یہ سب پولیس کا کام نہیں ہے. پولیس اس میں تفتیش نہیں کر سکتی ہے. یہ کام خالصتاً ایف آئی اے کا. یہ آئی جی آفس سے ایک لیٹر جو ہے وہ بھجوایا جا چکا ہے ایف آئی اے کو، اور ایف آئی اے جو ہے وہ ایک دو دن میں جب ان کو لیٹر مل جائے گا تو وہ پھر اس کیس میں خود تفتیش کریں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی نے
کیوں خاموشی اختیار کیوں شیشے کے گھر میں چپ کر بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں؟ یہ ان کی براہ راست ذمہ داری ہے، جا کے وزٹ کرے۔ وہ تو تھانوں کی تعمیرات پہ تو جاتے ہیں، ماڈل تھانے بن رہے ہیں، یہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں، دعوتیں اڑا رہے ہیں، لیکن اس اہم ترین کیس میں وہ ہمیں کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ ان کو پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی، جو پریس کانفرنس خود مقدس حیدر نے کی تھی، لیکن وہ پیچھے سے چپ کر تماشا اس وقت دیکھ رہے ہیں، جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ انہیں جو ہے اس سارے کیس کی اونرشپ جو ہے وہ انہیں لینی چاہیے کہ وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی ہیں، کل انہوں نے آئی جی سندھ بننا ہے۔ یہ کام سندھ پولیس کے آئی جی کا نہیں ہے کہ وہ ہر معاملے میں آپ انہیں جواب دہ بنا دیں، ہر معاملے میں انہیں آپ آگے کر دیں۔ یہ کام خالصتاً جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید الموڈو کا ہے۔ انہی کے انڈر میں جو ہے یہ خود مقدس حیدر بھی آتے ہیں، انہی کے انڈر میں جو ہے اینٹی وائلنٹ کرائم سیل ہو، اینٹی کال لفٹنگ سیل ہو یا ایس آئی یو ہو، یہ سب ان کے انڈر آتے ہیں۔ وہ ان پر جو ہے وہ کاروائی کریں، ان سے معلوم کریں کہ پولیس نے جو ہے ایک ڈی نوٹیفائی پولیس اسٹیشن میں یہ مقدمہ درج کرنے کا سنگین جرم کیوں کیا، اگر واقعی وہ تھانہ جو ہے نوٹیفائی نہیں ہے، جس طریقے سے خود معزز جج جو ہے وہ انسائے دہشت گردی کے ایڈمنسٹریٹو جج مسٹر سید ذاکر اس نے جو مراسلہ بھیجا، اگر ان کا مراسلہ صحیح ہے تو پھر جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کو جو ہے وہ پھر خود اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کے ایس ایس پی جو ہے انیل حیدر اور خود ڈی آئی جی سی آئی اے کے خلاف کاروائی کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، ہمارا اس کا پروگرام کیسا لگا؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ میں جاتا ہوں، اللہ حافظ۔